شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین میں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اور اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، آگاہ ہو جاؤ جس دن یہ ان پر آ جائے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس اور نہایت ناشکرا۔ اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوئی تھی، تو ضرور کہے گا کہ میرے تو سارے غم دور ہو گئے۔ بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور نیک اعمال کیے، انہی کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے نبی شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ کا سینہ اسے تنگ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتارا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ۔ اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اچھا تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی، اور اس کے لیے بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس دعا کو قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ تو کیا اب تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے، اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کا سب حبط ہو جائے گا، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو بھلا کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی موجود تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کا انکار کرے گا ان گروہوں میں سے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر، آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان کے لیے عذاب دوگنا کیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اور ان سے گم ہو گیا وہ سب کچھ جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، وہ ہوں گے جنتوں میں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس قوم کی طرف، تو اس نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں، مت پوجو، مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ تو اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنا درجے
درجے کے لوگ ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت، بلکہ ہمارا تو گمان یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ نوح نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک نصیحت، ایک بینہ، ایک دلیل پر تھا، اور اب اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا فرما دی، اور یہ وہ چیز ہے جس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، تو کیا ہم چپکا دیں اس تم پر اس کو زبردستی جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں اس کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو کہ اگر میں ان کو اپنے ہاتھ سے بھگا دوں گا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ تو کیا تم لوگ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ اور میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ان کو دور کر دوں تب تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، پس لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، اور پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے، اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو اس کا وبال مجھ ہی پر آئے گا، اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو۔ اور وحی کر دی گئی نوح کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو، اور اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا، اب یہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے۔ اور آپ کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے آپ کی قوم کے سردار تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ نوح فرماتے کہ اگر آج تم ہم سے تمسخر کر رہے ہو تو وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے کہ اب تم تمسخر کر رہے ہو، تو عن قریب تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا دائمی ہوگا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سوال کر لیں جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم۔ اور نوح نے فرمایا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، یقیناً میرا رب بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں، اور حکم ہو اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تو بھی تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور کہا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ نوح نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں تیری
پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں۔ حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کی ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے محمد یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اس سے پہلے نہ تو آپ اس کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہوگا اہل تقوی ہی کا۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، آپ نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس سلسلے میں تم محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں اپنے پروردگار سے استغفار کرو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم روح گردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس کے سوا پس تم سب مل کر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اسی کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو یعنی انکار کر دو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے بچا لیا ہود کو اور آپ کے اہل و عیال اور اہل ایمان ساتھیوں کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے نجات دے دی انہیں ایک بہت ہی بھاری عذاب سے۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش و دشمن حق کے حکم کی، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کے لیے بھی۔ آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی۔ اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو، آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی میں تم کو آباد کیا، تو تم اس سے اپنے گناہ بخشواؤ پھر اسی کی جانب میں رجوع کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول فرمانے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح آپ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی اس سے پہلے کہ آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کی عبادت کرنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے، اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر تھا اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کر دی، تو اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے ہی میں۔ اور دیکھو میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑے رکھو کہ یہ چرتی پھرے زمین میں، اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں آ پکڑے گا ایک قریبی عذاب۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو صالح نے فرمایا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ بس لو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا، یقیناً آپ کا پروردگار بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ اور ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی اس میں بس
بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے سمود پر۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ لے آئے ایک بچڑا بھنا ہوا، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ نے ان میں اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے ایک خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، اور آپ کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اس نے کہا ہائے میری شامت، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ تعجب کرتی ہیں، اللہ کے فیصلے پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے نبی کے گھرانے والو، یقیناً ملائک حمد اور بزرگی والا ہے۔ جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی تو اس نے جھگڑا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یقیناً ابراہیم بہت ہی بردبار، نرم دل اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو، اب تو آپ کے رب کے پاس فیصلہ آ چکا ہے، وہ ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہ جا سکے گا۔ اور جب آئے ہمارے فرستادے لوط کے پاس تو اس کی وجہ سے آپ بڑے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا، اور آپ کہنے لگے آج بڑا سختی کا دن ہے۔ اور آئے ان کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف، کیوں؟ وہ پہلے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے۔ لوط نے ان سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، کیوں اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو ان پر سب پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی تہ بتہ کنکریوں کی۔ وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، آپ نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور نہ کم کرو ماں پر تول کو، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ ان غلط کاریوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک دن کے ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں پورا پورا دیا کرو ناپیمانہ اور تول عدل اور انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ اللہ کی عطا کردہ بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران تو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوجتے آئے ہیں ہمارے آباء و اجداد، یا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی کا تصرف نہ کریں؟ ہاں ایک تم ہی تو ہو جو بڑے باوقار اور نیک چلن ہو۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پڑھتا اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم لوگوں کو منع کروں خود بھی وہی کام کروں، اور میں تو کچھ نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے جس قدر مجھ میں استطاعت ہے، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام بد تک نہ لے جائے کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے جیسا کہ آیا تھا قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔
اور استغفار کرو اپنے رب سے، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے، محبت فرمانے والا بھی۔ انہوں نے کہا اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں تمہارے اور اپنے درمیان، تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں کب کا سنگسار کر چکے ہوتے، اور تم ہم پر غالب تو نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اور اس اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ یقیناً میرا رب تو ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں تم کرو جو کچھ تم کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظالموں کو آ پکڑا ایک زبردست کڑک نے، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کہ کبھی ان میں آباد ہی نہیں تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے مدین پر جیسا کہ سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے فرعون ہی کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا معاملہ انصاف پر مبنی نہیں تھا۔ قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اور اپنی قوم کے، پھر وہ انہیں آگ کے گھاٹ اتار دے گا، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی بہت ہی برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں کی کچھ اہم خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو بالکل ختم ہو گئی ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر بربادی ہی کا، اور اے نبی ایسی ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی جب وہ پکڑنے پر آتا ہے بستیوں کو جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہ دن ہے پیشی کا، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی متنفس بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن سے، تو ان انسانوں میں سے کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے جس میں وہ انہیں چیخنا اور دھاڑنا ہے، اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک رہیں آسمان اور زمین، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک رہیں گے آسمان اور زمین۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ سوائے اس کے جو آپ کا رب چاہے، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پس اے نبی آپ کسی شک میں نہ رہیں اس بارے میں جنہیں یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں پوجا کر رہے مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں اس سے پہلے، اور یقیناً ہم ان کو دینے والے ہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، پھر اس میں اختلاف پیدا کر دیے گئے، اور اگر طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، اور اب تو یہ لوگ اس تورات کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اے نبی آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا لازماً پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اے نبی آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہے، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کیا کرو، یقیناً وہ تم لوگوں کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، اگر ایسا ہوا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی، پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اے نبی نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اور صبر کیجئے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں حق کے ایسے علم بردار ہوتے جو اپنی اپنی قوموں کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور پیچھے پڑے رہے وہ ظالمین عیش و آرام کی چیزوں کے جو انہیں دے دی گئی تھیں، اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے سوائے اس کے جس پر کہ آپ کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ اے نبی، ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ مضبوط رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کا دل، اور اس میں آپ کے پاس حق آیا ہے، اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر کرو جو کر سکتے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں، اور کل کا کل معاملہ اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا، تو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ سورۃ یوسف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام را، یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ اے نبی، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے آپ ناواقف تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تأویل الاحادیث میں سے علم، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تمہارے آبا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ یقیناً تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں، چنانچہ قتل کر دو یوسف کو، یا اسے پھینک آؤ دور کسی علاقے میں تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو اور ڈال آؤ اسے کسی باولی کے طاقچے میں، اسے کسی ویران کنویں میں اٹھا کر لے جائے گا اس کو کوئی قافلہ، اگر تمہیں کرنا ہے تو یوں ہی کرو۔ انہوں نے کہا ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں؟ کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیجیے کہ وہ چر چگ لے گا اور کھیلے کودے گا، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے سے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ڈال دیں کسی اندھے کنویں میں، تو ہم نے اس وقت یوسف کی طرف وحی کی کہ تم ایک دن ان کو ان کی اس حرکت کو ضرور جتلاؤ گے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ابا جان، ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا واقعہ یوں نہیں ہے بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کام کو آسان کر دیا ہے۔ اب بس اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور کچھ عرصے بعد ایک قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول اور پکار اٹھا خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا
جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور مصر پہنچ کر انہوں نے اسے بیچ دیا بڑی تھوڑی سی قیمت پر، چند درہم کے عوض، اور وہ تھے اس کے معاملے بہت ہی قناعت پسند۔ اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں تمکن عطا کیا، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم، اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور آپ کو پھسلانے کی کوشش میں اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے، اور ایک موقع پر اس نے دروازہ بند کر لیا اور بولی جلدی سے آ جاؤ یوسف۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، تو میں اس کی نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور اس عورت نے ارادہ کیا آپ کا، اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل، یہ اس لیے ہے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ وہ فوراً بولی کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے؟ حضرت یوسف نے فرمایا اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے کہ اگر تو اس کی قمیص پھٹی ہے سامنے سے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب اس عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، اور یقیناً تم عورتوں کی فریب بڑے پرفریب ہوتے ہیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو اور تم بھی اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقیناً قصوروار تم ہی ہو۔ اور شہر میں عورتوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا عزیز کی بیوی نے تو اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور وہ اس کی محبت کے جال میں گرفتار ہو چکی ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بھٹک گئی ہے۔ پھر جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں تو اس نے دعوت دی ان سب کو اور اہتمام کیا ایک تکیہ دار مجلس کا، اور ان میں ہر عورت کو اس نے ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ۔ پھر جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اسے بہت عظیم جانا، ششدر رہ گئیں، اور اس سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھیں حاشا للہ، یہ کوئی آدمی تو نہیں، یہ تو کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا لیکن وہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو اسے لازماً قید میں ہونا پڑے گا اور وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف نے دعا کیا میرے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں، اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی، ان عورتوں کی چالوں سے آپ کو پھیر دیا، یقیناً وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجھی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ اس کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو بہت نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ دیکھو میں نے ترک کر دیا اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی۔ دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی
بھی شے کو شریک کریں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا آپ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ سب پر حاوی اور غالب؟ نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو موسوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ نہیں اتاری اللہ نے اس کے لیے کوئی سند، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ یہی ہے دین سیدھا اور ہمیشہ سے قائم و دائم، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے میری جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اور یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، اپنے آقا سے ذرا میرا بھی تو ذکر کرنا۔ تو اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو آپ رہے جیل میں کئی برس تک۔ اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 خشک۔ تو اے میرے درباریوں مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر، بس ذرا مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں۔ اے یوسف، اے راست باز، اے سچے یوسف، ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گائیوں کے بارے میں کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیاں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں ہی میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے وہ بہت سخت، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے اس کے لیے بچا کر رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب آیا آپ کے پاس ایلچی تو آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو؟ انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے اس پر۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی اب حقیقت تو واضح ہو ہی گئی ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچا ہے، یہ اس لیے کہ وہ جان لے یہ کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔